اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فیلوز، السلام علیکم. میرا نام ہے عاصم حبیب اور میں آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. فیملی ہو، آرگنائزیشن ہو یا سوسائٹی، ان سب کا بلڈنگ بلاک ایک انسان ہے. افراد کی زندگیوں کو تبدیل کیے بغیر سوسائٹی کی تعمیر ممکن نہیں. اسی مقصد کے لیے ہم نے اس سوچ کے پیش نظر کہ ٹرانسفارم لائفز ٹو ٹرانسفارم سوسائٹی، اس ویژن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس چینل کا آغاز کیا ہے تاکہ ہم اپنی پرسنل اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر سکیں. آئیں تو اپنی ذات اور اس معاشرے کی تعمیر کے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں تو آپ کا جو دنیا کے اندر مختلف طرح کے آپ پروجیکٹس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، تو سب سے بہترین جو پروجیکٹ ہے وہ آپ اپنی ذات کے اوپر کام کرنا ہے، کیونکہ اپنی ذات کو بہتر بنائے بغیر ہم اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں بنا سکتے. اور ادارے جو ہیں وہ بنیادی طور پر افراد پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی فیملی لائف کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی پروفیشنل لائف کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مارکیٹ کے اندر ایکسل کریں، اپنے لیے اسپیس بڑھائیں، تو وہ ہمارا سرکل آف انفلوئنس اس وقت بڑھے گا کہ جب ہم جو ہے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کریں. اور اس کے لیے ہمیں اپنی پرسنل افیکٹونیس کے اوپر کام کرنا ہوگا. اور پرسنلی افیکٹو ہم تب ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو گروم اور ڈیولپ کریں گے. اس لیے ہم یہ پہلے سے شروع سے یہ ریلائز کر کے چلیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. انشاءاللہ آگے ہم یہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ ہم جب ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس کی ڈومینز یا ڈائمینشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کرنا کچھ یوں ہوگا، یہاں آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر کچھ ڈسپلے کی گئی ہیں ہم نے ڈومینز وغیرہ. ٹھیک ہے، ان میں ایز اے پرسن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی آپ کو فزیکلی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے سوشل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں کمیونیکیشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم ایز اے پروفیشنل ایز اے ٹیچر جو ہے اپنا رول کیسے افیکٹولی پلے کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف طرح کی جو ہے نا ایریاز ہیں، اور ظاہر ان کے علاوہ بھی ایریاز ہو سکتے ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، لیڈرشپ ہے، یہ وہ مختلف ایریاز ہیں جس کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں اس کو سم اپ کروں تو بیسیکلی دو مین ہمارے سامنے ایریاز آتے ہیں کہ ایز اے پرسن کوئی سا بھی فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتا ہے، کن ایریاز میں کام کرنا ہے. اور دوسرا پروفیشنل، جس فیلڈ میں ہم بلانگ کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا کس مقام پر اپنے آپ کو لے کر جانا ہے. اگر میں ایز اے پرسن اپنے آپ کو دیکھوں تو کمیونیکیشن ہر فرد جو ہے وہ چاہے گا کہ اس کی کمیونیکیشن بہتر ہو. اب کمیونیکیشن کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے ہمیں اپنی ووکیبلری کے اوپر کام کرنا ہے. اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ افراد جو ایز اے ٹیچر ہوں یا ایز اے لیڈر ہو، جو انفلوئنس کرتے ہیں، لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کی ووکیبلری بہت رچ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس 10,000 کے قریب الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے اور آپ ان کو اچھے انداز سے آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کنونسنگلی اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اورل، ریٹن اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے اندر اپنی ماسٹری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ کیا میرے اندر اورل کمیونیکیشن کے اندر کوئی گیپ تو نہیں موجود، کیا میری جو ریٹن کمیونیکیشن ہے کیونکہ اس درجے کی ہے کہ میں اپنی بات کو ایکسپریس اچھی انداز سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. اور جو ماڈرن ٹولز ہیں ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے، کیا میں ان ٹولز کو استعمال کرنے کے قابل ہوں یا نہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو آرٹ آف پریزنٹیشن ہے کہ ہم کس انداز سے اپنی بات کو ایکسپریس کرتے ہیں. کیا ہم جو ہے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ایکسپریس کرنے کے لیے لوگوں کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا کی چیزیں آتی ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ پر موو کریں تو ہمارے سامنے دوسرے نمبر پر یہ آ رہی ہے سوشل ڈیولپمنٹ. سوشل ڈیولپمنٹ ظاہر ہم تمام جو ہے ایک سوشل ورلڈ کے اندر رہتے ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. اور جب ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں تو سب سے پہلے نمبر پر ایز اے سیلف مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خود، کیا میں اپنے آپ کو خود جانتا ہوں، کیا مجھے یہ آگاہی ہے کہ میرے اندر کیا
پوٹینشیل موجود ہے, میرے اندر کیا خوبی ہے, وہ پرسنل ماسٹری کی طرف ایک جو نا بیسک سٹیپ ہے. تو سیلف سے آگاہی, اپنی ذات سے آگاہی, یہ سب سے پہلے نمبر پر ضروری ہے. اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جاننا, اپنی لمیٹیشنز کو پہچاننا, یہ ظاہر ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے. اسی طرح سے ہمارا جو دوسرا سرکل ہے وہ ہماری فیملی ہے, ہمارے ریلیٹیوز ہیں, اور ہمارا فرینڈس کا اور ریلیشن شپس کا سرکل ہے جہاں ہم اپنی بات کو اپروچ کرتے ہیں. تو سوشل کمپیٹنس یا سوشل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ کہ کیا ایز اے فیملی ممبر ہم اپنے رول کو پلے کر رہے ہیں, اور جو دوسرے فیملی ممبرس ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارے فرینڈس, ہمارے ریلیشن شپس یا ہمارے ریلیٹیو, کیا ہم ان کے لحاظ سے جو ہمیں ان کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ بنانا چاہیے, کیا ہم وہ افیکٹولی رول پلے کر رہے ہیں یا نہیں. اسی طرح سے کمیونٹی آتی ہے. کمیونٹی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن وابستہ ہوتے ہیں, کہ جو ہماری رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں, ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہے, اور جو ڈیوٹیز مختلف پوزیشن پر ہمارے اوپر آتی ہیں, ہم ان ڈیوٹیز سے آگاہی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ہماری ظاہر مختلف رولز ہیں اس معاشرے کے اندر, کہیں ہم باپ ہیں, کہیں ہم بیٹے ہیں, کہیں ہم جو ہے نا ہسبینڈ ہوں گے, کہیں ہم مدر ہوں گے, کہیں ہم سسٹر ہوں گے. تو ہر رول کے لحاظ سے ہماری رسپانسبلٹی علیحدہ ہوگی. اسی طرح اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں تو ہم اس سوسائٹی میں ایز اے سٹیزن اپنے رول کو دیکھتے ہیں. تو یہ مختلف طرح کے رولز ہیں, ان میں ہمیں اپنے رائٹس کو بھی جاننا ضروری ہے اور اپنی ڈیوٹیز کو بھی آگاہی ضروری ہے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں سوشل ہمارے پاس پہ لینگویج اور سوشل سکلز آ رہی ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی سوشل یہ ایریا اگنور کر دیتے ہیں اپنی سوشل ڈیولپمنٹ کا. یہ جو کرٹسی ورڈز ہیں وہ ہم بعض اوقات استعمال نہیں کر رہے ہوتے جس سے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں یہ ہماری محبت کو نہ صرف ایکسپریس کرتے ہیں بلکہ انہی کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سوشل لینگویج کو استعمال کرنا اور سوشل سکلز کو ڈیولپ کرنا, جس کے اندر نیگوسیشن سکل ہیں, کنفلکٹ مینجمنٹ ہے, یہ مختلف طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. لاسٹ کے اندر اگر ہم یہاں دیکھیں تو سروس لرننگ ہے. معاشرے کے اندر ہم لینے والے ہیں کہ دینے والے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ معاشرے سے صرف ایک ہی چیز پر ہمارا زور ہے کہ ہم لے ہی تو رہے ہیں, لیکن یہ معاشرہ جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں. تو وہ سروس لرننگ کے اندر مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس معاشرے کو ڈیلیور کیا کر رہا ہوں, کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. جیسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر الناس من ينفع الناس, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. جیسے سورج اس دھرتی کے لیے نفع بخش ہے, اپنی ذات کے لیے اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس طرح مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوں, میں اس کا خلیفہ ہوں, تو اور میں چوزن ون ہوں, تو میں اس سوسائٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, میری ذات سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہوں. تو سروس لرننگ یہ ہے کہ میں سروس کر کے معاشرے کے اندر جو ہے اپنے رول کو افیکٹولی پلے کروں اور کچھ اس سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کروں. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ایموشنل انٹیلیجنس آتی ہے. ڈینیل گولمین نے ایموشنل انٹیلیجنس کا آئیڈیا جو 90s کے اندر ہمارے سامنے شیئر کیا, تو اس کے ذریعے ہمارے سامنے اس نے یہ بات رکھی کہ آئی کیو کا دور گزر چکا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ انٹیلیجنٹ کوشنٹ وہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے. اداروں کے اوپر اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انٹیلیجنشیا اگرچہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یوں سمجھیے کہ انٹری لیول کے اوپر تو ٹھیک ہے ایک اسکل ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی ادارے کے اندر داخلے کے لیے تو آپ کو شاید انٹیلیجنشیا شو کرنی پڑے گی ریزلٹس اور اپنے ایکڈیمک ریزلٹ کی شکل میں, لیکن اس ادارے کے اندر آپ سروائیو کیسے کریں گے, آپ گرو کیسے کریں گے, یا آپ اس معاشرے کے اندر اپنے سرکمفرنس کے اندر اپنے اسفیئر کے اندر کنٹریبیوٹ کیسے کریں گے, اس کے لیے جو اسکل سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کے ہمارے سامنے 5 ڈومینز آتی ہیں. اگر ہم ان 5 ڈومینز کو دیکھیں تو پہلے نمبر پر یہ آتی ہے کہ ہم اپنے ایموشن سے آگاہی حاصل کریں. کیا مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے اندر وہ کون سے بنیادی ایموشنز ہیں جو موجود ہیں, اور ایموشنل ٹریگرز کون سے ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو مجھے میرے اندر جو ہے لو کو یا ہیٹریٹ کو یا اسی طرح سے لسٹ کو یا اسی طرح سے جیلسی کو جو ہے انٹریگر کرتی ہے.
تو یہ اپنے ایموشن سے آگاہی یہ پہلے نمبر پر پہلی سکل ہے. دوسرے نمبر پر جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایموشنل مینیجنگ یور اون ایموشنز, کہ کیا میں اپنے ایموشنز کو خود مینیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تو یہ جو کمزوریاں ہمارے اندر رکھی گئیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما, کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کے اندر ہم نے عزم کی, ارادے کی پختگی نہیں پائی. تو یہ جو کمزوریاں ہمارے اندر بلیسنگ بھی ہیں, لیکن اگر ہم ان کمزوریوں کو چینلائز کریں اور ان ایموشنز کو پازیٹیولی مینیج کرنا سیکھ جائیں تو اس کے نتیجے کے اندر ہم جو ہے نا اپنے معاشرے کے اندر اچھے رول کو پلے کر سکیں گے. تو غصہ جو سا ہے, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اینگر مینجمنٹ نہیں آتی, ہم نیگوسیشن سکل نہیں رکھتے. تو مینیجنگ یور ایموشن سے مراد یہ ہے کہ ایموشنز ہم پر حاوی نہ ہوں بلکہ ہم ایموشنز پر حاوی ہوں اور ان کو مینیج اور ریگولیٹ کر سکتے ہوں. تیسری سکل جو سی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم ایک سوشل ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں, فیملی ہے, ریلیٹیوز ہیں, فرینڈس ہیں, ریلیشن شپس ہیں, یا ہماری جو آرگنائزیشنل لائف ہے اس کے اندر ہمیں لوگوں سے, کولیگ سے کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہاں نوئنگ ادرس ایموشن ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی ایموشنز کا خیال رکھتے ہیں اور جو دوسروں کے ایموشنز ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, جس کو ایمپتھی کہتے ہیں. ہمیں جو ہے نا یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کے ایموشنز کو کیا ہم ریڈ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کب کوئی دوسرا ہم سے ناراض ہے, خفا ہے, ہم سے دور ہو رہا ہے, یا کس وقت وہ ہمارے کسی رویے کا شاکی ہے. تو نوئنگ ادر ایموشن یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سکل ہے, اور یہی بنیاد بنتی ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ کی, کہ جب آپ اپنے اور دوسروں کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں ان ایموشنز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چوتھی سکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو بنیاد بنتی ہے ایک اچھے انوائرمنٹ کی. اور لاسٹ کے اندر جو ہے نا وہ موٹیویشن ہے, کہ ہمیں اپنی سیلف موٹیویشن کے اوپر کام کرنا ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ڈرائیور جو سے ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرنے والے ہیں وہ لوکس جو ہے نا ہم نے کہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ڈھونڈ رہے ہوں. ہمیں ایکسٹرینزک موٹیویشن کی بجائے انٹرنزک موٹیویشن پر آنا ہے. ہمیں ڈرائیورز باہر ڈھونڈنے کی بجائے خود سیلف موٹیویٹڈ ہونے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی دوسرے کو نہیں, مجھے خود ہی اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے, کسی دوسرے خارجی دباؤ کی وجہ سے نہیں, بلکہ میں اپنی توجہ سے, اپنے شوق سے اور اپنے اہداف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان بڑے مقاصد کے لیے کام کرنے پر آمادہ رکھوں گا. تو یہ 5 ہمارے سامنے ایریاز آئے جس میں نوئنگ یور سیلف, knowing your emotions, managing your emotions, knowing other emotions, managing others' emotion, relationship اور motivation. تو یہ emotional intelligence ہمارے سامنے تیسرا ایریا آ رہا ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کریکٹر کی, تو کریکٹر جو ہے بنیادی طور پر کیا ہے؟ کریکٹر بظاہر ہم ایک کنسسٹنٹ بیہیویئر کو کہتے ہیں, لیکن اس کی 3 ڈومینس ہیں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ knowing the goods, ہمیں پتا ہو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ڈیزائرنگ دا گڈ, ہمارے سامنے اچھے اور برے کا شوق پیدا ہو. اور لاسٹ ڈوئنگ دا گڈ. اگر ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اچھا کیا ہے, اس کی دل کی خواہش بھی موجود ہے, لیکن وہ چیز ہمارے عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی, تو ہم اس کو کریکٹر نہیں کہہ سکتے. اسی لیے کوے نے اس کی مثال دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے آئس برگ ہوتا ہے, کہ آئس برگ کی ٹپ جو سی ہے وہ صرف باہر ہوتی ہے اور باقی پورا وہ سمندر کے اندر برف کا پہاڑ سمندر کی تہہ کے اندر چھپا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جو آپ کا پرسنالٹی ہے وہ لوگوں کو جو دکھ رہی ہے وہ اصل میں بنیاد ہے اس چیز کی جو آپ کا کریکٹر ہے. اگر آپ کا کریکٹر کے اندر احترام موجود نہیں ہے, کیئرنگ موجود نہیں ہے, شیئرنگ موجود نہیں ہے, رسپانسبلٹی موجود نہیں ہے, آنیسٹی موجود نہیں ہے, تو آپ لوگوں کو ایک عرصے تک تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن مستقل دھوکہ نہیں دے سکتے. اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈ. تو کریکٹر بنیادی طور پر کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے, نوئنگ دا گڈ, ڈیزائرنگ دا گڈ اینڈ ڈوئنگ دا گڈ. اسی لیے اگر ہم تھوڑا سا اس کو دوسرے ڈومین میں دیکھیں تو کریکٹر کے اندر ہمارے سامنے 2 طرح کے کریکٹرز آتے ہیں. ایک ہے ہمارے پارٹ پہ ہیومن کریکٹر ویلیوز ہیں,
یہ وہ یونیورسل ویلیوز ہیں جو ہر معاشرے کے اندر تسلیم شدہ ہیں. کوئی بھی معاشرہ ہو, چاہے وہ اسلامی ہے, ہندو ہے, چائنا کا ہو, بدھ مت کا ہو, کسی بھی معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو ہیومن ویلیوز جو سی ہے, جن کو ہم ہیومن کریکٹر ویلیوز کہہ سکتے ہیں, وہ ہر ایک کے اندر مسلمہ ہیں, جس کے اندر اونیسٹی ہے, اس کے اندر ٹروتھفلنس ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے دین نے بھی بنیادی طور پر ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں, بنیادی انسانی اخلاقیات جن کے اوپر اسلامی کردار ڈیولپ ہوتا ہے. تو ہیومن کریکٹر ویلیوز جو سے وہ معاشرے کا جوہر ہوتے ہیں, وہ زمین کی زرخیزی ہوتی ہیں. اگر یہ ہیومن ویلیوز اگر کسی معاشرے کے اندر ختم ہو جائیں تو وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا نا کہ منافق کی 4 نشانی, ان 4 نشانیوں کے اندر 4 ویلیوز کا ذکر کیا گیا. اور اس میں کیا تھا کہ امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے, بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, اور لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرنے والے نہیں ہو, آپ لوگوں کو آپ کی اونیسٹی موجود نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے آپ کے اندر, انٹیگریٹی نہیں ہے, تو آپ کے اندر جو سا ہے یہ جو ہیومن ویلیوز ہیں وہ لیک کرتے ہیں. لوگ آپ کو کس طرح سے سوچتے ہیں, مثلا میں ایک دوسری مثال آپ کو دے کر سمجھانا چاہوں. یوں سمجھیں کہ اگر آپ کا ادارہ یہ طے کر دے کہ کل سے آپ نے لیٹ آئیں گے اور آپ کی ریڈ لائن نہیں لگے گی, تو اس صورت میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر آپ اس صورت میں بھی بغیر کسی خارجی دباؤ کے, آپ کو کوئی اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ ریڈ لائن نہیں لگے گی اور لیٹ آنے پر سیلری ڈیڈکٹ نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب ہے وقت کی پابندی آپ کے کریکٹر کے اندر شامل ہے اور یہ آپ کے کریکٹر کا حصہ ہے. لیکن اگر آپ جو ہے کوئی اچھا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ فائدہ یا یہ نقصان ہوگا, یا لوگوں کی نظر میں اچھا یا برا بنوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ کریکٹر جو ہے وہ ڈیپ روٹڈ نہیں ہے, بلکہ آپ کریکٹر کے یا موریلٹی کے بہت ہلکے درجے پر موجود ہیں. اسی طرح کریکٹر کی جو دوسری ڈومین ہے وہ اسلامک کریکٹر ویلیوز ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک کے اندر ایک مسلم فرد یا مسلم خاتون یا مرد کی جو خوبیاں بیان کی ہیں وہ انہی انسانی اخلاقیات کے اوپر ڈیولپ ہوتی ہیں, جس کے اندر احسان ہے, تقوی ہے, خشیت ہے, پرہیزگاری ہے, اخلاص ہے, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, اعمال صالح ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کریکٹر کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو یہ وہ ایریاز ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے لیڈرشپ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پر اگر ہم دیکھیں, ہم معاشرے کے اندر آپ کسی ادارے کے اندر کام کرتے ہیں یا گھر کے اندر بھی, کیا آپ اپنے لوگوں سے جو کام لیتے ہیں اپنی پوزیشن کی وجہ سے لیتے ہیں یا آپ لوگوں کو انسپائر کر کے کام لیتے ہیں؟ اگر آپ انسپائر کر کے کام لیتے ہیں, جس کو یہاں میں نے آپ کے سامنے ڈسپلے بھی ہو رہا ہوگا کہ لیڈر کون ہے. لیڈر وہ فرد ہوتا ہے who knows the way, shows the way and goes the way, کہ جو جانتا ہے کہ رستہ کیا ہے, لوگوں کو دکھاتا ہے, شامل کرتا ہے, اپنے ساتھ الائن کرتا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے انسپائر کر کے. اور لیڈرشپ کسی پوزیشن کا نام نہیں ہے. اگر آپ اسکول کے اندر ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہیں اور بچوں کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہے, ان کے دلوں کے دروازے نہیں کھول پا رہے, بلکہ اپنی پوزیشن کی وجہ سے ان کو دباؤ میں لا کر کام کر رہے ہیں کہ بچہ اس وجہ سے آپ کی بات کو فالو کرے کیونکہ آپ ٹیچر ہیں, یا سٹاف اس وجہ سے آپ کی بات کو فالو کریں کیونکہ آپ کوآرڈینیٹر ہیں, پرنسپل ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر لیڈرشپ سکل موجود نہیں ہے. آپ پوزیشنل لیڈر تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقتاً لیڈر نہیں ہے. تو لیڈرشپ جو ہے وہ دل کے دروازوں کو دستک دے کر ان کو اپنے ساتھ الائن کر کے مشترکہ مقاصد کے لیے کام کرنے کا نام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.